بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں وقاص مولانا ہوں 360 میں خوش آمدید۔ بڑی خبر، جنرل فیض حمید صاحب کو آج کورٹ مارشل کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جنرل فیض حمید، یہ وہی جنرل فیض حمید صاحب ہیں جو سابقہ DGI کور کمانڈر اور PTI کے والد ثانی تھے، جو سیاست میں مداخلت کرتے تھے، جو کہ فون کالز کے اوپر سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر بل پاس کرواتے تھے۔ ISI جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے استعمال ہو، وہ ایک وزیر اعظم کے گھر کی لونڈی بنا دی تھی اس جنرل نے، اور پھر ساتھ ہی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے گھر پر چھاپا مار کر وہاں پر سابقہ DGI نے چوری بھی کر لی، ڈاکہ بھی ڈال دیا۔ یہ الزام ہے ان کے اوپر، اور اس الزام کے تحت سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست گئی۔ سپریم کورٹ کے بعد ISPR یعنی آرمی نے اس کے اوپر ایکشن لیا۔ ISPR کی آج کی خبر کے مطابق سابقہ DGI جنرل فیض حمید کو اسی کیس کے اندر کورٹ مارشل کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا، یعنی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور یہ وقت کسی کا سگا نہیں ہے، کل کا جو بادشاہ ہے وہ آج کا گداگر بن گیا ہے۔ کل کو وہ لوگ جو بوٹ ٹیبلوں کے اوپر رکھتے تھے اور جن کے سر پر رکھتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سارا کوڑا آرمی چیف کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کل کے سارے اس گند کو صاف کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اور نہ صرف انہوں نے کہا، آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہ صرف آرمی کے اندر، آرمی سے باہر جہاں پر بھی جو بھی انسٹیٹیوشنل خلاف ورزی ہوگی، یعنی موجودہ اور جو ایکس سروس مین ہیں ان کے خلاف اسی طرح کارروائی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ جنرل فیض حمید نے، آپ کو پتا ہے کہ 2017 کے اندر ایک ٹاپ سٹی سوسائٹی کے مالک کے گھر پر ان کے بھائی نے ان کے ساتھ مل کر چھاپا مارا، ان سے لین دین، یعنی ان سے یہ برائب لینا چاہتے تھے، انہوں نے نہیں بات مانی، اس کے اوپر ان کو لٹا کر، زمین کے اوپر لٹا کر، ان کی درخواست کے مطابق اس بندے کو زمین پر لٹا کر اس کے سر پر، اس کے منہ کے اوپر، اس کے بیٹے کے سامنے یہی جنرل فیض حمید صاحب اور ان کے لوگوں نے پاؤں رکھا اور کہا کہ ہماری بات مان جاؤ، اور جب وہ نہیں مانا اس کو ہیراس کیا، اس کے گھر سے 400 تولہ سونا بھی لے کر فرار ہو گئے، اور اس کے بعد میں ان سے رضامندی بھی کی کہ ہم آپ کو واپس دے دیں گے۔ کچھ نقدی سامان تو واپس دیا لیکن زیادہ تر نہیں دیا، اور آج اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ فوج کے اندر اسی سربراہ کا، جو کہ آرمی چیف بننا چاہتا تھا، جس کا لمبا پلان تھا، جس کا پلان یہ تھا کہ اس بچے کو جس کو انہوں نے پالا ہوا تھا، فیڈر پلاتے تھے، نیپیاں چینج کرتے تھے، آج وہ ڈیالہ جیل کے اندر ہے، اس کا نام عمران خان ہے، اور جو نیپیاں چینج کرتا تھا آج وہ فوج کی تحویل میں ہے اور اس کا کورٹ مارشل ہوگا۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ظلم اتنا کرو کہ قدرت بھی آپ کو عبرت کا نشان نہ بنائے۔ آپ اپنی ذات پر ظلم کرتے ہو جب آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہو، اور یہ اختیارات سے جو تجاوز جنرل فیض حمید کرتے رہے، فون کالز کرتے رہے، نون لیگ کو نکرے لگایا ہوا، پیپلز پارٹی کو نکرے لگایا ہوا، کیسز کیے ہوئے، مگر آج تک کوئی کیس بناتے تو ثابت کرتے، اس طرح سے ثابت تو نہیں ہوئے۔ بہرحال ان کا کیس بہت جلدی سے ثابت ہو گیا ہے، ان کا اب کورٹ مارشل ہوگا، اور اس سے یہ بھی بات سامنے آ چکی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی پاکستان کے خلاف ہوگا، انہوں نے کہا پچھلے دنوں میں کہ پاکستان پر بہت سارے عاصم منیر قربان، سینکڑوں عاصم منیر پاکستان اور پاکستانیت پر قربان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے اندر کوئی جنرل ہو، کوئی سپاہی ہو، وہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے، کوئی آرمی چیف ہو، کوئی DGI ہو، وہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے۔ سب سے بڑا پاکستان کا آئین قانون ہے، اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کا حال یہی ہوگا کہ وہ ایک وقت تو 3-4 سال اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے گا، مگر جیسے ہی اس کی بادشاہت ختم ہوگی تو اس کا حال یہی ہوگا جو آج عاصم منیر صاحب کی سربراہی کے اندر، فوج کے اندر تمام گند کو صاف کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک سبق ہے آئندہ آنے والے ان تمام لوگوں کے لیے، اداروں میں بیٹھنے والے سربراہوں کے لیے، کہ کبھی بھی اختیارات کا تجاوز نہیں کرنا۔ اور اگر آپ نے
فوج میں رہتے ہوئے, کسی بھی ادارے میں رہتے ہوئے پولیٹیکل ایفیلیشن اپنے منصب سے بڑھ کر شو کی تو کل کو آپ کا بھی انجام یہی ہوگا. اور اس بات پہ میں ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو داد دیتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, بہت بڑی بات ہے. اور اس طرح ایک سوال بھی ہے, وہ سوال بھی میں چھوڑ کے جاتا ہوں کہ کیا صرف سابق ڈی جی ISI فیض حمید ہی واحد تھے جنہوں نے گند مچایا ہوا تھا؟ اور بھی 2-4 لوگ ہیں, ان کے بارے میں کب کیسے فیصلہ ہونے والا ہے؟ یہ سوال کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ.